میری زندگی میں شروع سے ہی یہ بات آ گئی تھی کہ آپ نے سٹرگل کرنی ہے. تو زندگی میں سٹرگل کرتے رہنا، کوشش کرتے رہنا، یہ میرا ماٹو رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری جو پروفیشنل لائف ہے ٹیچنگ کی، ریسرچ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن کی، اس لیے کہ میں پھر بعد میں یونیورسٹی اپنے ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بھی بنا، اپنی فیکلٹی کا ڈین بھی بنا. پچھلے 10 مہینے سے جو ہے زیادہ عرصہ ہو گیا میں وائس چانسلر کا کام کر رہا ہوں. تو میں نے جتنی ایڈمنسٹریشن سیکھی ہے، ابھی بھی مجھے جہاں مشورے کی ضرورت ہوتی ہے میں استاد صاحب کے پاس حاضر ہو جاتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ فلاں مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے، فلاں کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو بڑے تحمل کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ انہوں نے جو ہے مجھے سکھایا کام، اور میں ان کا جو ہے وہ دیندار ہوں. اور ہماری جو مشرقی سوسائٹی ہے نا، انڈو پاک جس میں شامل ہے، یہاں بھی ایک خاص حد تک استاد کی عزت ہے. واقعی انہوں نے عزت دی ہے، اور خود اپنی سیٹ سے اٹھ کے تو میرے لیے کرسی رکھی ہے کہ نہیں جی آپ استاد ہیں، آپ بیٹھیں. یہاں پہ کسی طالب علم کی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ یوتھیا یا پٹواری یا کوئی ایسا لفظ اپنے استاد کے بارے میں استعمال کرے. بالکل نہیں کرتے. ایسی کوئی مثال بھی ہمیں پوری 52,000 اسٹوڈنٹ یہاں پڑھتے ہیں، لیکن کوئی ایک مثال بھی نہیں ہے. میں پوری طرح سے یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی والدہ کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس کے بعد کوئی نمبر بدل نہیں ہوتا. دنیا کی ساری محبتیں ایک طرف رہ جاتی ہیں اور والدہ کی محبت دوسری طرف ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی آنکھوں میں جیسے آنسو آ گئے، کیونکہ والدہ سے محبت جو ہے وہ بیان کرنا بھی وہ آپ نے یاد کرا دیا. جی جی. اگر آپ کا جو گریجویٹ ہے وہ گلوبل مارکیٹ میں جا کے کمائی کے قابل ہے تو اسے جانا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کم بیک ناظرین، ہماری ڈاکٹر صاحب سے گفتگو جاری ہے. بڑی دلچسپ باتیں چل رہی ہیں. آئے مزید گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ زندگی میں انسان کا دنیا میں آنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ آپ نے اپنی اتنی زندگی گزاری، اتنے لوگوں سے ملے، اتنے اہم عہدوں پہ رہے، تو یہ بتائیں کہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ دیکھیں جی، میری رائے میں تو جو زندگی کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، سب سے پہلے تو میرا نظریہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے نا تو کسی مقصد کے ساتھ بھیجا ہے. بغیر مقصد کے اللہ تعالیٰ کوئی کام نہیں کرتا. اب یہ انسان پہ ہے کہ اپنے مقصد کو پہچانے. جیسے مثال کے طور پہ آپ، میں یا کوئی بھی اور اس زندگی میں آیا ہے، اسے چاہیے کہ اس دنیا کے اندر کچھ کنٹریبیوٹ کر کے جائے، کچھ ایسا کر کے جائے کہ جو اچھا ہو، اس دنیا کے نظام کو بہتر کرنے والا ہو. اس دنیا کا جو ایک سسٹم چل رہا ہے اس میں کچھ جو ہے وہ بہتری کی کوشش کرے، اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے. اور میں تو اس نظریے کا بھی قائل ہوں کہ اگر آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں تو لوگ آپ کے ساتھ کمفرٹیبل محسوس کریں اپنے آپ کو، اور اگر آپ اس محفل سے اٹھ کے کہیں چلے جاتے ہیں تو لوگ آپ کو مس کریں. آپ کا رویہ ایسا ہو، آپ کا کردار ایسا ہو، آپ کا برتاؤ ایسا ہو کہ لوگ آپ کو مس کریں. میں اس کو انسان نہیں سمجھتا کہ جس کو اٹھ کر جانے پر لوگ شکر ادا کریں کہ اچھا چلا گیا، جان چھوٹی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان وہ ہے کہ جو جب کہیں سے اٹھ کے جاتا ہے تو لوگ اس کی تعریف کریں اور اسے مس کریں، اور جب تک وہ بیٹھا ہے اس کی کمپنی کو انجوائے کریں، اس کی کمپنی میں اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کریں. ایسا شخص نہیں بننا چاہیے ایک انسان کو کہ لوگ اس سے تنگ ہوں، اس سے پریشان ہوں. اچھا سر، ہر انسان کے اندر ایک ننھا منھا بچہ بھی موجود ہوتا ہے جو اینڈ تک اس کے ساتھ رہتا ہے. وہ آپ کا جو بچپن ہے وہ آپ کو کیا کہتا ہے کہ زندگی میں ابھی مزید کیا کرنا چاہیے، یا کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، یا دوسروں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے ایک بچپن میں ہی میں، چونکہ میرا رہن سہن ایسا تھا نا کہ والد کے بغیر تھا، اور میری زندگی میں شروع سے ہی یہ بات آ گئی تھی کہ آپ نے سٹرگل کرنی ہے. آپ نے اگر زندگی میں کچھ بننا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی بات ہے جو آپ کا مزاج بنا دیتی ہے. تو میرا مزاج ایسا بنا الحمدللہ کہ ابھی بھی میری زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کوشش جاری رکھیں، اچھائی کرنے کی، اچھا بننے کی، اور کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کی. اگر جیسے مثال کے طور پہ میں ٹیچر ہوں تو مجھے ٹیچنگ کی جو کوالٹی ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اگر میں ریسرچر ہوں تو مجھے ریسرچ کا کام جو ہے وہ جاری رکھنا چاہیے. ہمارے بہت سارے ایسے پروفیسرز ہوتے ہیں ہماری یونیورسٹیوں میں کہ جب وہ فل پروفیسر بن جاتے ہیں تو ریسرچ کا کام چھوڑ دیتے ہیں کہ اب کیا ضرورت ہے، میں نے تو پروفیسر بننے کے لیے ریسرچ کی تھی. لیکن میرا یہ مزاج ہے، میں اپنے دوستوں سے بھی کہتا ہوں یہاں یونیورسٹی میں، کہ ابھی تو موقع ہے، ابھی تو آپ کو ایک سند ملی ہے، ایک سرٹیفکیٹ ملا ہے کہ آپ ایک اچھے ریسرچر بن سکتے ہیں، اچھے ریسرچر آپ ہیں. تو آپ اب ریسرچ کریں گے تو وہ زیادہ مفید ہوگی، زیادہ یوزفل ہوگی. تو زندگی میں سٹرگل کرتے رہنا، کوشش کرتے رہنا، یہ میرا ماٹو رہا ہے. اور بچپن سے لے کے اب تک میں نے اپنی بساط کے مطابق جو ہے وہ کوشش جاری رکھی ہے، اور انشاءاللہ جب تک سانسوں میں سانسیں ہیں تو یہ کوشش جاری رہے گی کسی نہ کسی اچھے کام کے لیے. اچھا سر، پروفیشنل لائف میں جب آپ آئے تو آپ کس کا سمجھتے ہیں کہ اس بندے کا میری زندگی میں بہت بڑا کردار ہے مجھے پروفیشنل لائف میں اس سٹیج تک لانے میں؟ جی بالکل، میرے ایک پی ایچ ڈی کے سپروائزر ہیں، میں نے ان کے ساتھ پی ایچ ڈی کی. ان کا نام ہے پروفیسر ڈاکٹر عبدالحمید، ہماری یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، پھر بعد میں
ریٹائرمنٹ کے بعد ایک پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی میں پروفیسر اور ڈین بنے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری جو پروفیشنل لائف ہے ٹیچنگ کی، ریسرچ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن کی، اس لیے کہ میں پھر بعد میں یونیورسٹی اپنے ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بھی بنا، اپنی فیکلٹی کا ڈین بھی بنا. اس وقت میں پرو وائس چانسلر، اور پچھلے 10 مہینے سے جو ہے زیادہ عرصہ ہو گیا میں وائس چانسلر کا کام کر رہا ہوں. تو میں نے جتنی ایڈمنسٹریشن سیکھی ہے بالکل بے تکلف ہو کے میں اپنے استاد محترم سے سوال پوچھا کرتا تھا. ابھی بھی مجھے جہاں مشورے کی ضرورت ہوتی ہے میں استاد صاحب کے پاس حاضر ہو جاتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ فلاں مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے، فلاں کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو بڑے تحمل کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ انہوں نے جو ہے مجھے سکھایا کام، اور میں ان کا جو ہے وہ دیندار ہوں، اور پوری کوشش کر کے بھی ان کا یہ جو قرض ہے وہ اتار نہیں سکتا. اچھا سر، جیسے یورپی ممالک میں، دوسرے ممالک میں ہم نے دیکھا، اور اشفاق احمد صاحب نے بھی اپنا ایک واقعہ سنایا کہ جب کوئی پروفیسر یا ٹیچر وہاں کورٹ میں بھی چلا جاتا ہے تو وہ جج صاحب ساروں کو کھڑا کر دے گا ٹیچر ان دا کورٹ. تو ہمارے ہاں یہ عزت کب ملے گی اساتذہ کو؟ دیکھیں میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا. اچھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لیول کی چلے نہ صحیح، انہوں نے اٹلی کی شاید مثال دیا کہاں کی، اس لیول کے نہ صحیح، اس سے کم کی صحیح، لیکن یہاں ہے ہماری جو مشرقی سوسائٹی ہے نا، انڈو پاک جس میں شامل ہے، یہاں بھی ایک خاص حد تک استاد کی عزت ہے. یعنی ایسا کئی دفعہ خود میرے ساتھ ہوا ہے کہ میں نے کسی جگہ جا کے تعارف کرایا ہے کہ میں ایک استاد ہوں یونیورسٹی کا، تو وہ لوگ واقعی کھڑے ہو گئے ہیں. اچھا. اور واقعی انہوں نے عزت دی ہے، اور خود اپنی سیٹ سے اٹھ کے تو میرے لیے کرسی رکھی ہے کہ نہیں جی آپ استاد ہیں، آپ بیٹھیں. حالانکہ میرے واقف بھی نہیں تھے اور ہماری یونیورسٹی کے گریجویٹ بھی نہیں تھے، اور اس کے یعنی ایک خاص قسم کی جو استاد کی عزت ہے نا وہ یہاں ہے. لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ لیکن سر وہ جیسے اسکولوں کے اساتذہ ہیں وہ تو بیچارے پروٹیسٹ کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں کانٹریکٹ سے ریگولر کریں. وہ دیکھیں وہ ایک علیحدہ ایشو ہے کہ گورنمنٹ بعض اوقات ایسے فیصلے کرتی ہے کہ جو کسی ایک خاص طبقے کو، اس میں استاد بھی شامل ہیں، کہ ان کو پسند نہیں ہوتے یا ان کے مفادات کے خلاف ہوتے ہیں. تو ہمارے ملک میں چونکہ پروٹیسٹ کی پروٹیسٹ ایک ذریعہ ہے اپنے مطالبات منوانے کا، تو اس میں اساتذہ بھی شامل ہیں. لیکن اگر آپ انفرادی سطح پہ دیکھیں، یعنی ایک مین ٹو مین لیول پہ دیکھیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک استاد کا احترام بہرحال دوسرے جو شعبے ہیں ان سے کہیں زیادہ ہے. آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ میں نے خود جا کے کچھ یونیورسٹی میں دیکھا جب اساتذہ اور اسٹوڈنٹ ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اسٹوڈنٹ ان کو یوتھیے اور پٹواری تک کہہ دیتے ہیں. یہ ہمارے دور میں اس طرح کا نہیں تھا. یہ اگر ڈیفنس آیا تو یہ کیوں میرا خیال ہے دور جو چینج ہو رہا ہے اور نوجوانوں کو اس طرح سے بعض ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی تربیت ایسے کی جا رہی ہے. لیکن میں اپنی یونیورسٹی کی آپ کو بات بتاؤں، طالب علم آج بھی کھڑا ہوتا ہے استاد کے کمرے میں داخل ہونے کے بعد. یہاں پہ کسی طالب علم کی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ یوتھیا یا پٹواری یا کوئی ایسا لفظ اپنے استاد کے بارے میں استعمال کرے. بالکل نہیں کرتے. ایسی کوئی مثال بھی ہمیں پوری 52,000 اسٹوڈنٹ یہاں پڑھتے ہیں، لیکن کوئی ایک مثال بھی نہیں ہے. اگر کسی مسئلے پہ اختلاف بھی کرنا ہے تو ادب آداب کے اندر رہ کے، اخلاقی حدود کے اندر رہ کے کرتے ہیں. اور ویسے میں اپنے اساتذہ کرام سے یہ کہتا ہوں کہ وہ بھی ایسا رویہ اختیار نہ کریں کہ جیسے وہ کسی پارٹی کے نمائندے لگیں. وہ اگر سیاست پر ڈسکشن بھی کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو غیر جانبدار رکھ کے کریں، اور ایک استاد کا جو رول ہے وہ استاد کی طرح ہی اسے نبھائیں. استاد کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی پارٹی کا نمائندہ بن جائے یا اس کا سپوکس پرسن بن جائے. استاد اس سپوکس پرسن سے کہیں زیادہ بڑے لیول کی ایک چیز ہوتی ہے. اچھا سر، آپ کی زندگی میں سب سے جو دکھی دن تھا وہ کون سا تھا جب آپ بہت زیادہ اداس ہوئے؟ میری والدہ جب فوت ہوئی تھی. اچھا، وہ تو بہت بڑا لاس زندگی کا سب سے بڑا. وہ بہت بڑا لاس تھا. اور میں نے جیسے آپ کو پہلے عرض کیا کہ میں پوری طرح سے یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی والدہ کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس کے بعد کوئی نمبر بدل نہیں ہوتا. دنیا کی ساری محبتیں ایک طرف رہ جاتی ہیں اور والدہ کی محبت دوسری طرف. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی آنکھوں میں جیسے آنسو آ گئے، کیونکہ والدہ سے محبت جو ہے وہ بیان کرنا بھی وہ آپ نے یاد کرا دیا. جی جی. اچھا سر، ہم دوسری طرف آ جاتے ہیں کہ آپ کی مسز ہاؤس وائف ہیں یا وہ بھی جاب کر رہی ہیں؟ جی میری مسز ہاؤس وائف ہیں. اچھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کا جو ہاؤس وائف ہونا ہے یہ کوئی برائی والی بات نہیں ہے. ہماری خواتین جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں ان کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت ارلی اٹھتی ہیں اور سارا دن کام کرتی ہیں، گھر کا بچوں کو سنبھالتی ہیں. اور بچوں کو سنبھالنا اور گھر کا نظام سنبھالنا بذات خود ایک مشکل کام ہے جو ہماری گھریلو خواتین بڑے اچھے طریقے سے کرتی ہیں. اور اگر وہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی انکم نہیں بھی کما رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بالکل شرمندہ نہیں ہونا چاہیے اس بات پہ، اور وہ گھر کا نظام اچھے طریقے سے سنبھالیں. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن. اچھا سر، آپ کو والدین کی دعاؤں کی وجہ سے ایک بہت اہم عہدہ اور پاکستان کی ایک پرومیننٹ یونیورسٹی میں ملا، تو آپ کے بہن بھائی کس کس مقام پر پہنچے؟ جی میرے بہن بھائی جو تھے وہ اپنے اپنے لیول پہ وہ پڑھے لکھے تھے. اس وقت میرے بہن بھائی جو ہیں وہ میرے سے بڑے تھے تو ان کی ڈیتھس ہو گئی ہوئی ہیں.
میں اس وقت اکیلا ہی ہوں. تو وہ اپنے ان میں سے کوئی جو ہے وہ ٹیچر تھے اور کوئی جو ہے وہ اپنا بزنس کرتے تھے اور کوئی جو تھے وہ میرے سب سے بڑے بھائی جو تھے وہ پی ٹی سی ایل میں ایک بہت بڑے آفیسر کے وہ رینک تک پہنچے. تو ہر کسی کا اپنا اپنا کام کرنے کا سٹائل تھا. لکی سمجھتا ہوں کہ مجھے میرے بڑے بہن بھائی ملے اور انہوں نے میرا بڑا خیال رکھا اور میری گرومنگ میں اور مجھے کام سکھانے میں مجھے آگے بڑھانے میں ان کا بڑا کردار ہے. اچھا سر، بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ اسٹڈی کے دوران ہی ہمیں بتاتے ہیں کہ میں اسٹڈی کمپلیٹ کر کے یا اگر ان بٹوین بھی مجھے موقع ملا تو میں بیرون ملک چلا جاؤں گا. تو اس ٹرینڈ کو روکنے کے حوالے سے ہمیں روکنا چاہیے یا اس کو یہ بھی اس حوالے سے سوچا جانا چاہیے کیونکہ کہتے ہیں کہ 40-50 لاکھ نوجوان جو ہے بے روزگار ہیں جنہوں نے گریجویشن اور ماسٹر ڈگری کی، تو ان میں سے اگر 10 لاکھ چلے جاتے ہیں تو وہ باہر سے زر مبادلہ بھیجیں. تو آپ کا اس حوالے سے کیا کانسیپٹ جی ہے؟ دیکھیں یہ جو برین ڈرین اسے برین ڈرین کہتے ہیں نا، بالکل. تو برین ڈرین کے دونوں پہلو بڑے امپورٹنٹ ہیں. فائدہ اس کا یہ ہے کہ لوگ آج کل تو لوگ جو ہیں وہ ایک گلوبل مارکیٹ کے لیے تیاری کرتے ہیں. تو اگر آپ کا جو گریجویٹ ہے وہ گلوبل مارکیٹ میں جا کے کمائی کے قابل ہے تو اسے جانا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے ملک کو ضرورت ہے، آپ ایسے ادارے بناتے ہیں یا ایسی جاب کریٹ کرتے ہیں کہ جہاں آپ کے گریجویٹ کو، تو انہیں واپس بھی آ جانا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آمد و رفت جب لگی رہتی ہے اس پر ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اگر یہاں دیکھیں ایک بہت قابل ایٹمی سائنسدان تیار ہو گئے اور آپ کے ملک میں اس کی ضرورت نہیں ہے فی الحال، تو اسے جانے دیں جہاں جاتا ہے. لیکن کل کو اگر آپ کے ملک کو ضرورت پڑے تو پھر اسے حب الوطنی کا تقاضا ہے کہ واپس آئے اور وہاں کام کرے. تو یہاں بھی جاب کریٹ ہونی چاہیے اور گلوبل مارکیٹ کے لیے بھی ہمارا نوجوان تیار ہونا چاہیے. لیکن جہاں تک ذاتی بات کرتے ہیں تو مجھے تو بہت ساری آفرز ایسی آئیں کہ میں امریکہ گیا تو انہوں نے کہا جی آپ یہاں ایکسٹینڈ کرا لیں اپنا ویزا. میں سعودی عرب گیا تو انہوں نے کہا جی آپ چھوڑ کے نہ جائیں واپس. لیکن میرے اندر کچھ ایسا جذبہ تھا کہ بھی اپنے ملک کو سرو کرنا چاہیے، چاہے دال روٹی کھانی پڑے یا جیسے بھی گزارا ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے ملک نے بھی ہمیں سب کچھ دیا ہے اور میں نے کبھی سوچا بھی نہیں اپنے پوری زندگی میں کہ میں کبھی باہر جا کے سیٹل ہوں گا.